السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تاریخ کے اوراق جب پلٹے جاتے ہیں تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو وقت کی گرد میں دب جاتے ہیں، حالانکہ انہی ناموں کے دم سے سلطنتیں قائم ہوئیں، سرحدیں محفوظ رہیں اور ایمان کی شمع روشن رہی۔ آج ہم ایک ایسے ہی مجاہد، شاعر اور بے مثال سپاہی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی شجاعت نے دشمن کے دلوں میں خوف بٹھا دیا اور جس کا نام میدان جنگ میں گونجتے ہی صلیبی قلعے لرزنے لگتے تھے۔ یہ عظیم شخصیت تاج الملک ابو سعید بوری کی ہے، ایک ایسا نام جو بہادری، وفاداری اور قربانی کی روشن مثال ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ میں کبھی کبھی ایسے کردار جنم لیتے ہیں جو صرف تلوار کے دھنی نہیں ہوتے، بلکہ اخلاق، کردار اور غیرت ایمانی کا مکمل پیکر ہوتے ہیں۔ تاج الملک ابو سعید بوری بھی انہی بلند پایہ شخصیات میں شامل تھے۔ وہ نہ صرف ایک دلیر سپاہی تھے، بلکہ ایک حساس دل رکھنے والے شاعر بھی تھے، جن کے اشعار میں ایمان کی حرارت اور جہاد کا جذبہ صاف جھلکتا تھا۔ ان کی شخصیت میں تلوار کی کاٹ بھی تھی اور قلم کی تاثیر بھی۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ کو شدید خطرات لاحق تھے۔ صلیبی افواج اسلامی علاقوں پر حملہ آور تھیں اور اسلام کے چراغ کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔ ایسے نازک وقت میں تاج الملک ابو سعید بوری اپنے عظیم بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے صرف جنگیں نہیں لڑیں، بلکہ اسلام کے وقار، عزت اور بقا کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کا عزم رکھا۔ میدان جنگ میں ان کی موجودگی ہی سپاہیوں کے حوصلے بلند کر دیتی تھی اور دشمن کے قدم اکھڑ جاتے تھے۔ ناظرین کرام، روایت ہے کہ جب تاج الملک ابو سعید بوری گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے تو زمین ان کے گھوڑے کی ٹھاپ سے کانپ اٹھتی، دشمن کے لشکر ان کی للکار سن کر منتشر ہو جاتے اور صلیبی قلعوں کے در و دیوار پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ وہ ایک ایسے غیرت مند مجاہد تھے جو تنے تنہا کئی سپاہیوں پر بھاری پڑتے تھے۔ ان کی تلوار صرف لوہے کا ٹکڑا نہیں تھی، بلکہ ایمان کی قوت سے بھرپور ایک پیغام تھی۔ یہ داستان صرف ماضی کی کہانی نہیں، بلکہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ آج جب ہم اپنی حالت پر نظر ڈالتے ہیں تو دل بے اختیار کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مسلم امہ غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ وہ جذبہ، وہ قربانی، وہ غیرت جو تاج الملک ابو سعید بوری جیسے مجاہدوں کا خاصہ تھی، آج ہمیں خوابوں میں بھی کم ہی نظر آتی ہے۔ وہ حقیقی مرد مجاہد تھے جن کے نام سے دشمن کانپتے تھے اور جن کی زندگی اسلام کے لیے وقف تھی۔ ناظرین کرام، تاج الملک ابو سعید بوری کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تاریخ صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ عمل کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ اگر ہم واقعی عزت، وقار اور سربلندی چاہتے ہیں تو ہمیں انہی کرداروں سے سبق لینا ہوگا، اپنے ایمان کو زندہ کرنا ہوگا اور اپنے کردار کو مضبوط بنانا ہوگا۔ یہی وہ پیغام ہے جو اس عظیم مجاہد کی زندگی آج بھی ہمیں دیتی ہے۔ تاج الملک ابو سعید بوری کی پیدائش تقریباً 1160 میں ہوئی۔ وہ ایوبی خاندان کے اس فرد تھے جنہوں نے نہ صرف اپنے بھائی کا ساتھ دیا، بلکہ عملی طور پر ایوبی سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ صرف رشتہ داری کی وجہ سے نمایاں نہیں تھے، بلکہ اپنی ذاتی صلاحیتوں، وفاداری اور قابلیت کے باعث تاریخ میں مقام رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے ابتدائی حالات، عسکری خدمات، سیاسی کردار اور فکری پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم بوری کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ایک عام ماحول میں پروان نہیں چڑھے۔ ان کا تعلق ایک خالص فوجی اور قیادت کرنے والے خاندان سے تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک تجربہ کار سپہ سالار اور متدبر شخصیت تھے، جبکہ ان کے چچا اسد الدین شارق نہایت بہادر جرنیل مانے جاتے تھے۔ بچپن ہی سے بوری کو گھڑ سواری، تلوار بازی، عسکری نظم و ضبط اور میدان جنگ کے اصول سکھائے گئے۔ ان کی پرورش سختی، محنت اور ذمہ داری کے ماحول میں ہوئی، جس نے ان کی شخصیت کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ کم عمری میں ہی تاج الملک ابو سعید بوری نے غیر معمولی فہم و فراست اور قیادت کی جھلک دکھانا شروع کر دی تھی۔ وہ حالات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور مشکل فیصلوں میں جلد بازی کے بجائے تدبر سے کام لیتے تھے۔ یہی اوصاف بعد میں ان کے فوجی اور سیاسی سفر میں ان کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئے۔ ناظرین اکرام، اب ہم آتے ہیں مصر کی فتوحات اور بوری کے سیاسی کردار کی طرف۔ سن 1169 میں تاج الملک ابو سعید بوری اپنے چچا اسد الدین شارق کے ساتھ مصر کی مہم پر روانہ ہوئے۔ اس وقت مصر فاطمی خلافت کے زیر اثر تھا،
جو بظاہر ایک مضبوط ریاست دکھائی دیتی تھی مگر اندرونی طور پر شدید کمزوری اور انتشار کا شکار ہو چکی تھی۔ اسد الدین شارق نے مصر میں ایوبی اثر و رسوخ قائم کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا، اور بوری اس پوری مہم میں ایک نوجوان مگر متحرک کمانڈر کے طور پر شامل تھے۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بھی مصر میں اپنی سیاسی اور عسکری حیثیت مضبوط کرنا شروع کر دی۔ فاطمی خلافت، جو تقریباً 250 برس سے قائم تھی، اپنے آخری دور میں بد انتظامی، ظلم اور کمزور قیادت کا شکار ہو چکی تھی۔ جب حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ عوام اور ریاست دونوں عدم استحکام کا شکار ہو گئے، تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اپنے چچا اسد الدین شارق کے ساتھ مل کر فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ ناظرین اکرام، فاطمی خلافت کے خاتمے کے بعد مصر میں عباسی خلافت کے تحت سنی حکومت قائم کی گئی۔ یہ محض ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ پورے خطے کے فکری اور مذہبی دھارے کی اصلاح کا آغاز تھا۔ اس نازک اور تاریخی مرحلے پر تاج الملک ابو سعید بوری نے اپنے بھائی کا مکمل ساتھ دیا۔ وہ پس منظر میں رہ کر بھی اہم انتظامی اور عسکری امور میں شریک رہے، مشورے دیے اور عملی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ان کی وفاداری اور صلاحیت نے ایوبی حکومت کو استحکام دینے میں خاموش مگر مضبوط کردار ادا کیا۔ ناظرین اکرام، تاج الملک ابو سعید بوری کی یہ خدمات ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ تاریخ صرف سامنے نظر آنے والے کرداروں سے نہیں بنتی، بلکہ پس پردہ رہ کر کام کرنے والے افراد بھی قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بوری کا نام اگرچہ کم لیا جاتا ہے، مگر ان کا کردار ایوبی تاریخ میں نہایت اہم اور قابل احترام ہے۔ اب ناظرین کرام، ہم تاج الملک ابو سعید بوری کی عسکری زندگی اور ان کی عظیم فوجی مہمات کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہی وہ پہلو ہے جس نے انہیں تاریخ کے ایک باوقار اور جری کردار کے طور پر امر کر دیا۔ بوری کی پوری عسکری زندگی اپنے عظیم بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ساتھ وابستہ رہی۔ وہ صرف ایک بھائی نہیں تھے، بلکہ ایک قابل اعتماد ساتھی، مشیر اور میدان جنگ میں شانہ بشانہ لڑنے والے مجاہد تھے۔ ناظرین کرام، بوری نے شام، حلب، مصر اور ارد گرد کے کئی اہم علاقوں میں صلیبی افواج کے خلاف متعدد جنگوں میں عملی طور پر حصہ لیا۔ جہاں جہاں ایوبی لشکر نے صلیبیوں کے مقابل صف آرا ہونا تھا، وہاں بوری اپنی جرت، حکمت عملی اور بے خوف قیادت کے ساتھ موجود ہوتے تھے۔ مصر میں انہوں نے کئی مواقع پر صلیبی حملوں کو پسپا کیا اور دشمن کو یہ پیغام دیا کہ ایوبی ریاست محض ایک حکومت نہیں، بلکہ ایک نظریہ ہے جسے تلوار سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب ناظرین کرام، آئیے اس جنگ کا ذکر کرتے ہیں جو تاج الملک ابو سعید بوری کی زندگی کا ایک فیصلہ کن اور دردناک موڑ ثابت ہوئی۔ سن 1182 میں حلب کے محاذ پر ایک سخت اور خون ریز جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ نہایت اہم تھی کیونکہ حلب اس وقت ایک اسٹریٹجک اور سیاسی لحاظ سے حساس علاقہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی قیادت میں ایوبی افواج نے صلیبیوں کے خلاف زبردست مقابلہ کیا، اور اس معرکے میں بوری نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین کرام، اسی جنگ کے دوران تاج الملک ابو سعید بوری پر ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ دشمن نے خنجر کے وار سے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ یہ زخم بظاہر ایک لمحے کا حملہ تھا، مگر حقیقت میں یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گیا۔ اگرچہ وہ اس حملے کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہے، لیکن یہ زخم کبھی پوری طرح بھر نہ سکا، اور بالآخر یہی زخم ان کی وفات کا سبب بنا۔ ناظرین کرام، تاج الملک ابو سعید بوری کی شخصیت کا ایک اور روشن پہلو یہ ہے کہ وہ صرف میدان جنگ کے شیر نہیں تھے، بلکہ علم و ادب کے دلدادہ اور قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری میں جہاد کا جذبہ، ایمان کی حرارت اور زندگی کی گہرائی صاف جھلکتی تھی۔ ان کے دربار میں علماء، فقہاء اور شعراء کو خاص عزت دی جاتی تھی اور علمی گفتگو کو فروغ دیا جاتا تھا۔ یہ ان کی ہمہ جہت شخصیت کا ثبوت ہے کہ وہ تلوار اور قلم دونوں کی قدر جانتے تھے۔ ناظرین کرام، دنیا میں ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ عام انسان ہو یا عظیم مجاہد، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بہادر کی موت عام نہیں ہوتی، وہ آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ تاج الملک ابو سعید بوری رحمہ اللہ سن 1182 میں شدید زخمی ہوئے اور 2 سال تک تکلیف اور صبر کے عالم میں رہنے کے بعد 1184 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو گہرے غم میں مبتلا کر دیا۔ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی عظمت کو ان الفاظ میں بیان کیا: ہم نے حلب کو بادشاہوں کے تاج کاٹ کر فتح نہیں کیا، بلکہ بوری کے عظیم کردار، قربانی اور قربت کے سبب یہ کامیابی حاصل ہوئی۔
ناظرین کرام، یہ الفاظ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تاج الملک ابو سعید بوری صرف ایک سپاہی نہیں تھے بلکہ ایک عظیم قائد، باکردار انسان اور صاحب علم و ادب شخصیت تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کے خلاف جہاد میں بھی نمایاں کردار ادا کیا اور علمی میدان میں بھی اپنی پہچان قائم کی۔ ان کی زندگی، ان کی خدمات اور ان کی قربانیاں ہمیشہ تاریخ کے صفحات میں زندہ رہیں گی۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تاج الملک ابو سعید بوری رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ تھا تاج الملک ابو سعید بوری کا وہ تاریخی کردار جس نے ایوبی تاریخ میں خاموش مگر نہایت مضبوط نقوش چھوڑے۔ آج کی دنیا میں اس عظیم شخصیت کو صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کے سیزن 2 میں بھی پیش کیا گیا ہے، جہاں بوری کا کردار ایک باوقار، دلیر اور وفادار مجاہد کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس کردار کے لیے جس اداکار کا انتخاب کیا گیا ہے ان کا نام بارش مقتحسنہ ہے۔ وہ ترکی کے معروف اداکار ہیں اور بوری کے کردار کے لیے ایک موزوں انتخاب ثابت ہوئے ہیں۔ ڈرامے میں ہمیں بار بار یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بوری اپنے بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں موجود ہیں۔ ان کی آنکھوں میں عزم، چہرے پر وقار اور کردار میں وفاداری صاف جھلکتی ہے، جو تاریخی روایات سے بھی ہم آہنگ محسوس ہوتی ہے۔ اس انداز میں ڈرامہ دیکھنے والوں کو نہ صرف تاریخ سے جوڑتا ہے بلکہ ان عظیم شخصیات کے کردار کو سمجھنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ آئندہ ویڈیو میں کس تاریخی جنگجو یا عظیم شخصیت کی مکمل داستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت جلد نئی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔